السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273-274 یعنی 270 پر 3 270 پر 4 273 274 سورۃ البقرہ کی یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تم لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ ان مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے خرچ کرتے ہو جنہوں نے اللہ کے راستے میں، جو لوگ اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں اور جو زمین میں چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، اور جن کے نہ مانگنے کی وجہ سے جو ناواقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں۔ ان کے چہروں سے تم ان کے حالات کو پہچان لو گے، اور وہ لوگ لوگوں سے چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، پہلی آیت جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ دراصل یہ جو دونوں آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 260 کے بعد اپنے ایمان والے بندوں کو جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ترغیب دی ہے، اور اس سلسلے میں جو باریک باتیں بتلائی ہیں کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کس انداز میں خرچ کرنا ہے، کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے میں کون کون چیزوں کو خیال رکھنا ہے، ان تمام باتوں کو جو بیان کیا ہے، یہ دو آیات ان آیات کی آخری کڑی ہے۔ اب یہ آخری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے 260 نمبر کی آیت کریمہ کے بعد سے لے کر کے آیت نمبر 214 تک جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ دونوں آیات اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو ان لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہو جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آیت کریمہ سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ میں تھے، کبھی مکہ سے اپنے گھر بار، اپنے مال و اولاد اور جتنے بھی آستیہ اور جائیداد تھی، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر مدینہ کے اندر چلے آئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے بالکل تنگ دست ہیں، اور چونکہ وہ لوگ شریف ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایک زمانے میں کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، اب ایسے حالات میں آ گئے تو وہ لوگوں سے مانگ نہیں سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترغیب دلایا ہے، انصار کو، اور یقیناً انصار مدینہ نے یہ جو مسلمان مہاجرین آئے تھے ان کے لیے جو قربانیاں دی، اور جس انداز میں ان لوگوں نے مہاجرین کی خبرگیری کی، ان کی دیکھ ریکھ کی، اس کی مثال انصار مدینہ کے بعد نہیں دیکھا گیا۔ سامعین کرام، اگرچہ یہ آیت کریمہ مہاجرین کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن آج بھی اگر ہمارے سماج و معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کی صفات ان آیات کے اندر بیان کی جا رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی خود سے کریں اور ان کی ضرورت کی چیزوں کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ فقیر نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ ان مسکینوں کے لیے خرچ کرتے ہو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اور اس سے طالب علم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے وہ علماء کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں جن علماء کرام نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، جن کی ضروریات زندگی تو زیادہ ہیں لیکن ان کی آمدنی کے ذرائع کم ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو ان فقیروں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے لیے وقف کر دیا ہے،
لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور چونکہ انہوں نے وقف کر دیا ہے اس لیے وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ اب جو مہاجرین آئے تھے وہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کاروبار میں نہیں لگ سکتے تھے، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں اپنے کمانے دھمانے کے لیے جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مزید فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ، اب وہ ان کو جانتے نہیں ہیں لیکن ان کے بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز بڑا اچھا ہے، کپڑے لتے بھی ڈھنگ کے پہنے رہتے ہیں، اب اس کو دیکھ کر کے لوگ ان کو مالدار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہے لیکن لوگ ان کو مالدار سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ سامعین کرام، ہمارا جو دین اسلام ہے نا، یہ دین اسلام اس سے بہترین دین، اس سے اچھا دین، اس سے سچا دین اس روئے زمین پر نہیں مل سکتا۔ اور اس دین کے اندر جو تعلیمات ہے دراصل یہی مسلمانوں کی روح اور جان ہے، اور اسی کے اوپر، انہی احکام کے اوپر عمل کر کے مسلمان پہلے بھی اس روئے زمین پر سربلند ہوئے ہیں، اور آج بھی اگر اس پر عمل کریں تو سربلند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کتنی باریکی سے بیان کیا کہ وہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں وہ گفتار میں بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن بھی اچھا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی اچھا ہوتا ہے، کپڑے بھی ڈھنگ کے پہنے ہوتے ہیں، تو جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں پاتے کہ اصل میں وہ مالدار ہیں یا غریب ہیں، اور اسی لیے ان کو کچھ دیا بھی نہیں جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، بالکل یہی بات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی کہا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الزکات حدیث نمبر 1479، 1470 پر 9 نمبر کی حدیث ہے صحیح البخاری کی، اور صحیح مسلم کتاب الزکات حدیث نمبر 1039۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر گھر جو جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگ اس کو 1 لقمہ 2 لقمہ، 1 کھجور 2 کھجور دے کر کے جو لوٹا دیتے ہیں، یا 1 روپے 2 روپے دے کر کے لوٹا دیتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے۔ اب گئے نہیں، اس دروازے پر بھی گئے، اس دروازے پر بھی گئے، اس دروازے پر بھی گئے، سب جگہ مانگتے پھر، یہ مسکین نہیں، یہ فقیر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کون ہے؟ کہا کہ مسکین وہ ہے جو کماتے تو ہیں لیکن ان کے آمدنی کے ذرائع اتنے وسیع نہیں ہے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ پہلی صفت۔ اور دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو لوگ ان کے حال سے بھی ناواقف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے، ماشاءاللہ اچھا پہنتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اچھا خاصا آتے جاتے ہیں، تو ان کے حال سے بھی لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ مسکین ہے۔ اور تیسری صفت یہ بتلائی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے، اگر وہ ہاتھ پھیلانے والا تو مسکین نہیں ہو سکتا ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے۔ اور ہماری شریعت نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع بھی کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الزکات، صحیح البخاری کتاب الزکات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سوال سے بچے گا اللہ اس کو سوال سے بچا لے گا، یعنی اس کی ضرورت کو اللہ کہیں نہ کہیں سے پورا کروا دے گا، اللہ اس کو سوال سے بچا لے گا۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا، اور جو آدمی صبر کرے گا تو صبر سے بڑھ کر کے کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تم لوگ جو خرچ کرتے ہو ایسے لوگوں کے لیے خرچ کرو کہ جن کو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھ نہ سکے کہ یہ مالدار ہے یا فقیر ہے یا مسکین ہے۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں کے نشانی سے تم پہچان لو گے کہ یہ ضرورت مند ہے، یعنی جو عقل مند لوگ ہوں گے ان کے چال ڈھال، ان کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ ان کو ضرورت ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ہر دونوں طرف سے ایک بہت ہی بہترین تعلیم اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کم دیا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ جب وہ صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے دے گا، وہ سوال نہیں کریں گے لوگوں سے، اللہ ان کے لیے انتظام کر دے گا۔ لیکن جو لوگ ہاتھ پھیلا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو قناعت نہیں دے گا، اس کے لیے فقر و فاقہ کے دروازے کو اللہ کھول دے گا۔
ایک طرف سے اللہ نے یہ تعلیم دی، دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دوسرے سماج و معاشرے کے جو مسلمانی سماج و معاشرے کے دوسرے طبقے کو یہ ترغیب دی کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے سماج و معاشرے میں دیکھیے کون ضرورت مند ہے، بالکل بے پرواہ مت ہو جائیے کہ ہمیں ہو رہا ہے نا، سب لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیے آج کے ڈیٹ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا وہ حدیث کہ جب قیامت کے دن ایک بندہ پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ میں بھوکا تھا تمہیں کھلایا نہیں، کہا کہ آپ کو بھوک کیسے لگی، کہا کہ تیرے سماج و معاشرے میں ایک آدمی بھوکا تھا، تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا، میں ضرورت مند تھا، تو نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا، وہ آدمی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو کیا ضرورت، کہا کہ تیرے سماج و معاشرے میں ایک ضرورت مند تھا، تو نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ تو اللہ نے دونوں طبقے کو تعلیم دی ہے، جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، وہ سوال سے بچیں، لوگوں کے سامنے دکھڑا رونے سے بچیں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اپنا ہے پرایا، ان کے سامنے اگر وہ بھی اپنے دل کی بات کہتے ہیں، ہم بھی اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے دکھڑا رونے سے بچیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں، کیونکہ سوال سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لے گا، جو سوال سے بچے گا اللہ اس کو سوال سے بچا لے گا، جو دنیا سے بے نیازی چاہے گا اللہ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا، اور جو صبر کرے گا تو اللہ اس کو صبر دے گا، اور صبر سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر کوئی نعمت کسی کو نہیں ملی ہے۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی خیر و بھلائی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم خرچ کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، اور پھر اس کا بے شمار جو ثواب اللہ دے گا۔ اسی چیز کو آخر میں جو آخری تتمے کے طور پر آخری جو لفظ ہے، الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہاں پر نازل فرمائے ہیں، اللہ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، مالوں کو، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، سرن لوگوں سے چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دینا ہے لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اگر ریاکاری نہیں ہوگا، دکھاوا نہیں ہوگا، کسی پر احسان جتلانا مقصود نہیں ہوگا، تو جو کچھ وہ خرچ کریں گے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا بے شمار اجر ہے، اور یہ اجر کہاں ہے؟ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2984 نمبر کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل بیابان میں چلا جا رہا ہے، جنگل بیابان میں چلا جا رہا ہے، اچانک بادل سے آواز آتی ہے، فلاں آدمی کے باغ میں جا کر کے بادل برساؤ، فلاں آدمی کے باغ کے لیے پانی برساؤ، بادل سے آواز آتی ہے، آدمی ٹھٹک جاتا ہے، رکتا ہے، دیکھتا ہے کہ بادل سے آواز آ رہی ہے، دیکھنے لگتا ہے بادل، کہ بادل وہاں سے ایک طرف کٹتا ہے اور کٹ کر کے ایک رستے پر جاتا ہے، اور جا کر کے ایک پہاڑ کے چٹان پر آ کر کے پانی کو برساتا ہے، اور کہیں بھی پانی نہیں برس رہا ہے، پانی وہی برس رہا ہے خالی، دوسرے کہیں پر پانی نہیں برس رہا ہے، اور جو پانی برسا وہاں پر کے جو نالے تھے وہ سارے پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ ابھی آدمی سارے حال کو دیکھ رہا ہے، دھیرے دھیرے چلتا ہے اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جائے گا، ہم کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کر رہے ہیں احسان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ یہ مثال کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی سارے کھیل کو دیکھ رہا ہے، بارش برسا، جیسے ہی برسا سارے نالیوں نے پانی اپنے اندر کھینچ لیا اور نالی کا پانی بہ کر کے ایک طرف چلا، وہ بھی پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ مت سمجھ لیجیے کہ میں بول رہا ہوں، یا یہ مت سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا بول رہا ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا، چلتے چلتے اچانک دیکھتا ہے کہ میں ایک باغ میں کھڑا ہوں، وہ آدمی باغ میں کھڑا ہوا ہے، اور باغ میں ایک آدمی جو ہے وہ پھاوڑا لیے ہوا ہے، کودال، اور اس سے پانی کو ادھر بھی کر رہا ہے ادھر بھی کر رہا ہے، پورے باغ میں پانی کو پھیل رہا ہے۔ دیکھ کر کے حیران ہو گیا، کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟
تو اس نے کہا کہ فلاں نام ہے. وہی نام بتلایا جو بادل کے اندر تھا، جو بادل نے نام بولا تھا وہی نام بتلایا اس نے. ابھی آدمی بھی حیران، آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ آپ آئے ہیں اچانک میرا نام پوچھنا شروع کر دیے، کوئی بات ہے کیا؟ کہا کہ میں نے ابھی بادل کے اندر سنا ہے. آپ آخر کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ بادل کے اندر سنا ہے کہ بادل میں کسی نے کہا کہ اس پانی کو فلاں کے باغ میں برساؤ. کہا کہ میں کسی کو بتلاتا نہیں ہوں، لیکن جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ جو میرا باغ ہے، اس باغ سے جو بھی پیداوار ہوتا ہے، اس باغ سے جو بھی پیداوار ہوتا ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. 3 حصہ لگاتا ہوں، 1 حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ. 1 حصہ اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کے لیے رکھ لیتا ہوں، 1 حصہ باغ کے مینٹیننس کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور جو 1 حصہ ہے اس کو پورا غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں کے لیے خرچ کر دیتا ہوں. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی ریٹرن دیا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں دن اور رات چھپا کر کے لوگوں کے سامنے اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا. یہاں تک کہ جو ہم اپنے بال بچوں کو بھی کھلاتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا. اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے اوپر دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور دنیا چھوٹنے پر بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. سامعین کرام، یہ ساری باتیں تھیں جو صدقات و خیرات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.